آج ہمارے ساتھ ہیں فرینہ حسن جو کہ امیدوار ہیں NDP کی فیڈرل الیکشن کے لیے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ ووٹ ضرور ڈالیے. ووٹ ڈالنے کا جو آپ کے پاس ویپن ہے وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. میک یور وائسز ہرڈ. دوسرا، آپ ساری پالیسیز کو پڑھیے، پارٹی پالیسیز کو، اینڈ سی کہ آپ کی کس پارٹی سے زیادہ افیلیشن بنتی ہے، اس پارٹی کو ضرور ووٹ دیجیے. NDP کو اس لیے ووٹ دیجیے کیونکہ ہم ہر وقت کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ. ہماری پارٹی نے فارما کیئر، ڈینٹل کیئر، افورڈیبل ہاؤسنگ، ان سب پہ کام کیا ہوا ہے. اینڈ وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ ریزنگ ٹیکسز ایون دو یہ ساری سروسز کی ہم بات کریں، یہ آلریڈی ہمارے بجٹ میں ہے. Instead of giving subsidies to major governments, major corporation, we're going to just take that subsidy away from them and invest in the infrastructure of this country. تاکہ لوگوں کی average quality of life better ہو. We're not, and we can create more jobs. We're going to increase the number of immigrants that are coming here and overall increase the economic situation of Canadians. فرینہ صاحبہ، اس ایریا اسٹریٹ بل میں جیسے آپ یہاں سے، آپ کی رائڈنگ ہے، یہاں سے آپ الیکشن لڑ رہی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ یہاں پہ جو مسئلے ہیں اسپیشلی پاکستانیوں کے، ان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ویزا کا ہے. جو ویزا کے لیے، اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ ان کو نہیں ملتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں انڈیا یا بنگلہ دیش یا دوسرے جو کنٹریز ہیں ان کو ویزا آسانی سے مل جاتا ہے. اس کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، پرسنلی میں نے اور کافی ہمارے پاکستانی ایسے بھائی بہن ہیں جنہوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے. ہم لوگوں نے جو لبرل کے منسٹرس تھے ان کے آگے جا کے 2019 سے پہلے بھی ہم نے پروٹیسٹ کی تھی کہ یہ جو نمبر آف ویزا اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، پاکستان سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، ان کا ویزا اپروو ہو جائے اور پاکستان کو بھی STS کی لسٹ میں ڈالا جائے، جو کہ آپ کے انڈیا اور چائنا آلریڈی ہیں. تو 2019 میں جا کے جو ان کے امیگریشن منسٹر تھے اس وقت احمد حسین، جو کہ اب سوئچ ہو کے مینڈیچینو ہو گئے ہیں، انہوں نے پھر وہ پاکستان کو واچ لسٹ سے ہٹایا اور ہمیں STS کے اندر ڈالا. لیکن ابھی بھی ہماری ایمبیسی جو ہے وہ ابو ظہبی میں انہوں نے موو کر دی ہے، اسلام آباد سے ہٹا کے. سو a lot of people cannot even reach the embassy to raise their voice. We're having that issue. جس پہ ہماری پارٹی نے نمبر آف امیگرینٹس بڑھائے ہیں. We're also looking at increasing the number of people that will actually be processing all of these things. So ہم staff بڑھا رہے ہیں تاکہ we can expedite the process of immigration a lot faster. We're going to help Pakistani students to get into this country as well. اینڈ اور ہم نے فیملی یونیفیکیشن، چاہے پیرنٹس کو اسپانسر کرنا ہو، فیملی کو اسپانسر کرنا ہے، اس میں ہم نے لاٹری سسٹم ہٹائی ہے. ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم نے ہٹانا ہے تاکہ امیگرینٹس آ سکیں، اپنی فیملی کے ساتھ آ سکیں اور پاکستان سے امیگریشن پڑھ سکیں. کینیڈا میں سینٹر لیفٹ کی کتنی جگہ ہے جبکہ سینٹر رائٹ مضبوط ہو رہا ہے؟ دیکھیے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے ڈور ناک کیا، ان کے بہت زیادہ کنسرنز ہیں، سوشل ڈیموکریٹک کنسرنز ہیں. تو اور اگر ہم لوگ ینگ لوگوں کو دیکھیں، دے ویری مچ ان سپورٹ آف NDP، اور ان فیکٹ امیگرینٹس بھی کافی سپورٹ دے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ٹروڈو کی گورنمنٹ نے اسرائیل کے فیور میں بیان دیا تھا کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. اور آپ کے اوٹول جو کنزرویٹو ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ اسرائیل ہمارا فرینڈ ہے. تو جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں اور اسلاموفوبیا اور ڈسکرمنیشن اور ہیٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس پہ کنزرویٹو کی تو کسی بھی پالیسی میں ہیٹ اور ڈسکرمنیشن ہے ہی نہیں. NDP نے اس پہ بہت آواز اٹھائی ہے کہ there's a lot of hatred that's taking place, there's a lot of issues that are taking place. تو اس پہ ہم نے اس پہ بہت ہیومن رائٹس پہ آواز بھی اٹھائی ہے. اس وجہ سے ہمارا اسپیس جو ہے نا وہ لیفٹ سائڈ پہ بنتا جا رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ NDP جو ہے لبرل کے ووٹ کاٹے گی، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، یہ ہماری جو پارٹی کا ایجنڈا ہے وہ کافی زیادہ سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈا ہے. سو پیپل ہو ایکچولی بلیو ان سوشل ڈیموکریسی، پیپل ہو ایکچولی بلیو کہ ہمیں ایک ڈیموکریٹک، ہم ایک کنٹری میں رہتے ہیں، ہمیں ایک رائٹ ہے. اور یہ جو فیئر مانگرنگ اور اسٹریٹجک ووٹنگ کی جو ٹیکٹک لبرلس نے لگائی ہوئی ہے کہ NDP آپ کا ووٹ کاٹے گی اور یہ ایشوز آئیں گے، a lot of people are giving into that fear mongering. I want to tell them, please vote. آپ کا جو دل کرتا ہے، جس پارٹی سے آپ زیادہ الائن ہیں، آپ ان کو ووٹ کریں. اور NDP is way better off than any other party out there، چاہے وہ مسلمان کے لیے ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے وہ ایوریج کینیڈین ہو، کیونکہ ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم سارے ہیومن رائٹس کے اوپر ہم نے سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے. آپ کے کشمیر کے ایشو پہ سب سے پہلے جگمیت نے آواز اٹھائی ہے. آپ کے پیلسٹین کے ایشو پہ اس نے ٹروڈو کو کہا ہے کہ اسٹاپ سیلنگ آرمز ٹو اسرائیل، کیونکہ اسرائیل آپ کی آکیپائی کر رہا ہے. اس کے بعد آپ کے اس نے اوٹول بھی is saying that he's friends with Israel. آپ کے NDP is the only one that has actually raised that issue. آپ کے جو لنڈن کی فیملی کا ہوا تھا اس میں جگمیت آئی، ان کی فیملی کی فیونرل میں آئی، اٹینڈ کیا. he gave a statement on that and he urged Canadians as well کہ اس چیز کو
ایز اے پولیٹیکل پلیٹ فارم نہ یوز کیا جائے بلکہ لوگوں کے لیے ہیلپ کی جائے اور اس ہیٹریڈ کے اوپر کام کیا جائے, ڈسکرمنیشن کے اوپر کام کیا جائے اور یہ چیزوں کو ختم کیا جائے. مریم صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں جو پچھلا اتحاد تھا آپ کا لبرل کے ساتھ, اس سے آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ دیکھیے, جب ضرورت تھی تو ہم نے لبرل کا ساتھ دیا. جیسے سرٹ کی پیمنٹس تھیں, اسمال بزنس لونس کو ضرورت تھی ڈیورنگ پینڈیمک, ڈیورنگ دا کووڈ ہول سچویشن, ہم نے لبرل کو ساتھ دیا تاکہ وہ پالیسی پہ کام کر سکیں اور لوگوں کو پیسے دے سکیں. انفیکٹ ٹروڈو نے یہ پیسے واپس بھی مانگے بائی اینڈ آف 2020, سیئنگ کہ سم پیپل ڈونٹ کوالیفائی یا یہ پیسے صحیح نہیں آئے ہیں. تو اس پہ جگمیت ٹوک ہم آؤٹ آن دا فلور اینڈ ٹولڈ ہم کہ آپ یہ پیسے واپس نہیں لے سکتے, یہ لوگوں کو مل گئے ہیں, ان کو ضرورت ہے, انہوں نے اپنی نیڈس اس میں پوری کی ہے بیکاز اکانومی نیڈس اٹ. سو جگمیت اینڈ NDP از آلویز اسٹینڈنگ وتھ پیپل اینڈ لبرل پارٹی کو بھی جہاں پہ ضرورت تھی پالیسیز کی ہیلپ کی تو ہم نے ان کا ساتھ بھی دیا. شکریہ, تھینک یو ویری مچ.